جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الرحمن الرحیم، اگر گھر میں صدقہ خیرات یا کسی دینی کام کے لیے پیسے رکھے ہوں اور اچانک کوئی ذاتی گھر میں ضرورت پڑ جائے، اس دینی کام کے پیسوں کو استعمال کر لیں، بعد میں واپس رکھ دوں گا نیک نیت کے ساتھ، تو یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، صدقہ خیرات جب تک صدقہ خیرات ادا نہ کر لیں اس وقت تک آپ کے اختیار میں ہے۔ نفلی صدقہ خیرات ہے، اس میں تو ویسے بھی اختیار ہے۔ اگر کوئی اپنی ذات ضرورت پیش آ گئی ہے تو بھائی اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ، ہے کوئی ضرور نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے۔ اگر پہلے بھی اگر کوئی اپنی ضرورت پیش آ گئی ہے تو لہٰذا آپ اس کو اپنی جائز ضرورتوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بھائی مولا رضا صاحب نے یہ مسئلہ سنا ہے، اگر گھر میں صدقہ خیرات یا کسی دینی کام کے لیے پیسے رکھے ہوں اور اچانک کوئی ذاتی گھر میں ضرورت پڑ جائے، اس دینی کام کے پیسوں کو استعمال کر لوں اور بعد میں واپس رکھ دوں نیک نیت کے ساتھ، تو یہ ٹھیک ہے؟ گنجائش ہے، بولا ہے، کیونکہ صدقہ خیرات میں تو ویسے بھی اختیاری ہے نا۔ اگر چلو اور پھر اپنی جائز ضرورتوں میں ضرور کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ابو داؤد شریف میں ہے صدقات کے ابواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا عمل فرمایا، صدقے کا حکم فرمایا، صدقے کا عمل، صدقہ خیرات کا۔ اور کہ حضور میرے پاس 1 دینار موجود ہے، فرمایا تصدق علی نفسک، فرمایا اس کو اپنے اوپر خرچ کریں۔ تو اپنی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ تصدق، اس کو اپنے نفس پر صدقہ کریں۔ پھر کہ میرے پاس 1 اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق علی ولدک، اس کو اپنے بچوں پر خرچ کریں۔ اپنے بچوں کی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر کہ حضور میرے پاس 1 اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق علی زوجک، فرمایا اس کو اپنی گھر والی پر صدقہ کریں۔ آگے تو اپنی گھر والی کی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، ان کو اگر کوئی مثلاً ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، کوئی اور ہے، اپنی کوئی ذاتی چیز کی ضرورت ہے، تو چلو ان کو الگ بھی آپ دے دیا کریں، جیب خرچ، ان پر بھی خرچ کرنے کا ثواب صدقے کا ہی ثواب ہے۔ پھر کہ حضور میرے پاس 1 اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق علی خادمک، فرمایا اس کو اپنے خادم پر، جو نوکر چاکر ہے، ان کے اوپر خرچ کر لیں۔ پھر کہ میرے پاس 1 اور دینار موجود، فرمایا انت ابصر بہ، اب آپ کو اختیار ہے جہاں مرضی خرچ کر لیں۔ الحمدللہ۔ تو بہرحال اپنے گھر کی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ شریعت مطہرہ سب کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ بیوی بچے بیمار ہیں، شفا کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ پاک کی ذات اللہ صحت تندرستی سے نوازے۔ نظر کے لیے تعویذ بھی دے دیجیے، چلو اللہ پاک سے تعویذ بھی لے لیں، اور آخری 3 سورتیں پڑھ کر بھی بچوں پر دم کر دیا کریں انشاءاللہ، اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ ہے، یہ پڑھ کر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کر دیا کریں بچوں پر نظر کے لیے۔
والدین گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ بس دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، یہ دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر آخرت کی خوشیوں میں سب کو اللہ ملا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے۔ یہاں تو کوئی آگے اور کوئی پیچھے، ہر ایک مسافر ہے، سب نے جانا ہے اپنے اپنے وقت پر یاد آنا، اور موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، چاہے بہانے سے آئے چاہے بغیر بہانے کے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے نہ وہ آگے ہو سکتا ہے نہ وہ پیچھے ہو سکتا ہے، بالکل اپنے وقت پر یاد کرو۔ ایک مرتبہ میں نے جلسے میں پہنچنا تھا، کچھ تاخیر ہو گئی ہے، جلسے میں پہنچنا تھا، کچھ ہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، تو پہلے ایک اور جگہ حاضری تھی، لیکن پھر وہاں جو عالم دین تھے وہ اپنے مجمع کو مجمع کو تسلی دلا رہے، اطمینان دلا رہے کہ بھائی آ جائیں گے، ذرا انتظار کر لو۔ ہاں جب میں پہنچا تو وہ اپنے مجمع کو فرمانے لگے، پکا ٹائم تے اسرائیل دا ہی ہوندا ہے، پکا ٹائم تے اسرائیل دا ہی ہوندا ہے، باقی تو وعدے ہی ہوندے نے۔ اللہ پکا ٹائم تے اسرائیل کا ٹائم بڑا پکا ہے یار، وہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، باقی تو وعدے ہی ہیں اللہ، تو پورا ہو جائے تو اللہ کا انعام، نہ ہو اس میں دیر سویر بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی جتنا مرضی وقت مقرر کر لے، پھر بھی دیر سویر ہو جاتی ہے۔ نظام تو اللہ تعالیٰ کا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ان کا نظام بڑا اٹل نظام ہے، اس میں ایک ذرے کی جھوٹ نہیں ہے۔ اب یہ سورج کا نظام آپ دیکھ لیں، وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہو، کبھی اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے، یہ ہے نظام۔ اور سورج کا بٹن اللہ میاں کے پاس ہے نا، اس کے طلوع اور غروب کے لیے، نکلنے کے لیے، چھپنے کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے کیلنڈر میں، آپ دیکھ لیں کبھی اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ افطاری کا، سحری کا جو وقت لکھا ہوتا ہے، افطاری یعنی روزے کے کھلنے کا اور روزے کے بند ہونے کا، اس میں کبھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بالکل صبح صادق عین اسی وقت طلوع ہوتی ہے جو اللہ نے، جو وقت اس کا لکھا ہوتا ہے۔ 8 سال ہو گئے ہیں شادی کو، بچے نہیں ہیں، دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی رحمت سے نصیب کریں گے۔ عرض کرتا دیتا ہوں تدائن میں ایک بھائی مرکز میں وقت لگا رہے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا ہے، مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا ہے۔ میں ایک جلسے میں تھا، بوڑھے آدمی، جلسہ ختم ہوا جا رہے اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، وہاں بھی یہی مضمون بیان کیا اولاد کے بارے میں، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے اگر یہ مجھے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ نے یہ اب دیے، بڑھاپے میں، جوانی میں نہیں اب دیے ہیں، یہ بڑھاپے میں اولاد دی ہے مجھے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے یار، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں، اور وہ چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 یہب لمن یشاء اناثا، 25 پارے میں، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹیاں۔
اولاد میں اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ پہلے بیٹی عطا فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ گھر والی خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اولاد میں اللہ تعالیٰ پہلے بیٹی عطا فرمائے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بیٹی کے بارے میں خیال آ جاتا ہے نا، ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا، پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یاد رہا۔ باقی تو سب سہارا ہیں، بہانہ ہے لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں۔ میں ایک جلسے میں تھا، وہاں ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی آ رہا ہے۔ تسلی دے دیا کریں، حوصلہ دے دیا کریں۔ آج کل ایک جملہ اللہ مجالس میں کہلوا رہے ہیں، تو خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے اب آپ دیکھ لیں، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹی عطا کرتے ہیں۔ یہاں بھی اس مجمع میں کوئی بھائی موجود ہوں گے جن کی صرف بیٹی ہی بیٹی ہیں، کوئی ایک بھائی بتلا دے، ایک دو بھائی بتلا دے جن کی صرف بیٹی ہی بیٹی ہیں۔ چلو بھائی کتنی بیٹی ہیں، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ دیکھو ارے جی آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا فرمان پورا ہو رہا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ اب آپ کے لیے بیٹے کی دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے۔ اور کون ہے بھائی جن کی صرف بیٹی ہی بیٹی ہوں؟ اور بھائی بولا ساجد صاحب پیچھے ماشاء اللہ ہے، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پورا ہو رہا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں، بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی بھائی ہے جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں؟ ایک دو بھائی بتلا دیں جن کے صرف بہن۔ کتنے بیٹے ہیں بھائی؟ 4۔ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو بیٹی عطا کرے، اللہ آپ کو بیٹی عطا کرے۔ میرے پاس ایک فلسطین سے بہت پہلے مہمان آئے، وہ یہی کرے میرے 4 بیٹے ہیں، دعا کریں اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے۔ وہ بیٹی کی تصریح اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری صورت یہ ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ یہ اگر میں پوچھوں تو پورا مجمع ہی ہاتھ کھڑا کر دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بھائی مولانا علی رضا صاحب بیٹے بھی ہیں اور بیٹی بھی ہے، چلو اللہ کا شکر الحمدللہ۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دے رکھے ہیں، بیٹیاں بھی دے رکھی ہیں، پوتے بھی دے رکھے ہیں، پوتیاں بھی، نواسے نواسیاں سب دے رکھے ہیں الحمدللہ۔ میں دادا بھی ہوں اور نانا بھی ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہے میرے بیٹے کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا، میرا پوتا پیدا ہوا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوتا پیدا ہوتی نذیر آ رہا ہے، نذیر۔ پھر بعد میں اللہ نے مجھے بھی بیٹا دے دیا، کہہ رہا یہ بشیر بھی آ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نذیر و بشیر دونوں چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ان کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میں بیمار ہوں، صحت کی غرض سے سورہ تغابن کے عمل کی اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے اکابر کا عمل ہے، ٹھیک ہے، پڑھ لیا کریں، آپ نیک مقصد کے لیے پڑھ لیا کریں۔ حضرت میں کلاس میں وقت کم دیتا ہوں، دعا فرمائیں۔ بھائی کوشش کیا کریں، چلو ہے جتنا جو خدمت ذمہ ہے اس میں جتنا ہو سکے وقت دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارش کے کچھ قطرے ہم پر برسا دے۔ یہ کبھی الفاظ اس طرح ہوتے ہیں کہ بہت سے اکابر اہل اللہ کی کتب میں پڑھا ہے اور آپ سے بھی کئی مرتبہ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارش کے کچھ قطرے ہم پر برسا دے۔ یہ کبھی الفاظ اس طرح ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ یہ اکابرین چھینٹیں اور ذرہ کیوں مانگتے ہیں، پوری رحمت کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ بھائی الفاظ بطور تواضع کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ ان کی رحمت کا قطرہ ہی مل جائے وہ بھی سمندر ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ ہاں اگر پورا کا پورا سمندر وہ برسا دیں تو آپ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اتنی برداشت بھی نہیں ہمارے دریا کا، ہمارے ظرف تو بہت چھوٹے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان کی رحمت کا ہاں قطرہ بھی ہے نصیب ہو جائے، وہ قطرہ بھی سمندر ہے ہمارے لیے۔ شیعہ کے بارے میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں شیعہ مطلق کافر ہیں، بعض فرماتے ہیں مطلق کافر نہیں ہیں۔ بہرحال اس میں بعض حضرات شیعوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں، تفصیل کے ساتھ، کہ وہ شیعہ جو قرآن پاک میں تحریف کے قائل ہوں، کمی بیشی قائل ہوں، قرآن پاک میں تحریف کے قائل ہوں۔ ہر ام المومنین، ہر اماں جان، ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عفت اور پاک دامنی کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ جن کی عفت اور پاک دامنی کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اگر ان کی شان میں بے ادبی کریں، غصائی کریں، گویا قرآن پاک کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ کافر ہیں، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بعض ان کے بارے میں تحدیداً یا رکھنا کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن بعض رات تفصیل کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی یہ ہے کہ بدرہ احتیاط کیا کریں، بس الحمدللہ جہاں تک ہو سکے رہنا۔ اللہ دیکھو تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے، یاد رہنا۔ جو بھی کسی صحابی کی توہین کرے، ہمارے بزرگ استاد یہ جملہ فرمائے سوء خاتمے کا قوی اندیشہ ہے، خاتمے کے خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہے، یاد رہے۔ دیکھو صحابہ درمیان میں نہ ہوتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے سب سے پہلے فیض پانے والے وہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں، الحمدللہ۔ ان کو اگر درمیان سے آپ نکال دیں گے، ان کے اوپر اگر آپ کوئی ان ہستیوں پر آپ اگر ان کے اوپر اگر طعن و تشریح کریں گے تو پھر آپ کا دین یہ کیسے بچے گا؟
الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ کرام عادل یا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دیکھو یہ راوی حضرات ہیں نا کتابوں میں سند میں راوی آتے ہیں، ان کے اوپر آگے نا اسماء الرجال کا بھی حضرات ہیں، جرح اور تنقید کرتے ہیں، لیکن جب کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ صحابی ہیں، بس ان کی عدالت کے لیے بس صحابی کا ہونا ہی کافی ہے، الحمدللہ وہاں سارے قلم رک جاتے ہیں اور زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہے تو تمام کے تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ ہم حسینی ہیں یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں یزیدی نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ کربلا کا واقعہ یہ یزید کے دور حکومت میں پیش آیا، یاد رکھنا۔ کربلا کا واقعہ یہ یزید کے دور حکومت میں پیش آیا تو یاد رکھنا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اہل بیت کے اور بہت سے حضرات شہید ہوئے، اور جو اس میں شہید کرنے والے تھے، جو اس میں جو شریک ہونے والے تھے، ان سے بعد میں کوئی انتقام بھی نہیں لیا جاتا رہا۔ اس لیے یزید اس واقعے سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یزید کے بارے میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے کہ یزید فاسق فاجر تھا، فاسق فاجر۔ بعض نے کفر کی نسبت بھی کی ہے، لیکن اعتدال والا عقیدہ یہی ہے کہ وہ فاسق فاجر تھا، جو اس کے دور میں ہے۔ آگے حرہ کا واقعہ کہ مسجد مدینہ منورہ پر حملہ ہوا اور مسجد نبی شریف میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، اگر ایسے حالات پیش آیا ہے۔ حرہ کا واقعہ اس کے دور میں حکومت پیش آیا، کربلا کا واقعہ ان واقعات کی وجہ سے اس کے بارے میں ہی ہے کہ وہ فاسق فاجر تھا، گنہگار تھا، یاد ہے۔ لیکن باقی یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے حضرت جو ان کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں ایک ذرے کا فرق نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، ان کی شان میں ایک ذرے کا فرق نہیں کیا گیا۔ باقی کوئی کہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا تھا، اپنا ولی مقرر کیا تھا، اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے کہ جب ولی یزید کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، یزید کے فسق و فجور کے وہ حالات جو بعد میں پیش آئے وہ اس وقت نہیں تھے، وہ ان کے سامنے نہیں تھے، یاد رہے۔ اور عالم الغیب تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اس لیے ان جا سکتا ہے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ کہیں انتشار نہ پھیلے ہیں، کہ امت میں اجتماعیت برقرار رہے، اس لیے ہے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کر دیا، لیکن ہے آگے جو فسق و فجور کے جو حالات تھے وہ بعد میں پیش آئے ہیں، لہذا ان کے انتخاب پر بالکل ہے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ میری شادی جلد ہو جائے، میرے ذہن میں غلط وسوسے آ رہے ہیں تاکہ اس سے نجات ملے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ جو غلط وسوسے آ رہے ہیں ان سے نجات کے اور بھی طریقے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا مطالعہ کریں، اپنا سبق یاد کریں، اس میں دھیان دیں۔ ہر چیز کا علاج شادی نہیں ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی ابھی کچھ چلو اللہ کوئی بندوبست کر دے، اللہ مہربانی فرما دے، سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات۔ بہرحال دعا تو میں کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پڑھائی بھی ذرا پابندی سے کریں۔
میں بھی ہے شرح جامی میرا چوتھا سال تھا تو میرا نکاح ہو گیا تھا. ہمارے میواتی میں ویسے بھی نکاح جلدی کر دیتے تھے اپنا نکاح بھی شرح جامی 14 سال تھا نکاح میرا ہو گیا. 2 سال کے بعد یاد رکھنا ہے مشکات شریف والے سال میں رخصتی ہو گئی اپنا. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ نے مہربانی فرمائی شادی آڑے نہیں آنے پائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بڑی پابندی سے پڑھا ہمیں شادی. پہلے میرے والد صاحب تھے وہ بھی وہ بھی ہم بچوں کے ساتھ ہی پوری زندگی ان کی پڑھنے میں گزری. والد صاحب کی شادی بھی ہو گئی بچے بھی تھے ہم سب لیکن اس کے باوجود بڑی پابندی سے پڑھا. پھر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ پھر میں نے بھی خود بھی یاد رکھا 3 سال یاد رکھا ہے شادی کے ساتھ پڑھانا. بچے بھی تھے 2000 والے سال تھا تو اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمایا. پھر بھی اس کے بعد بھی ریس اسباق شروع ہو گئے. پھر بھی الحمدللہ چھٹیوں میں ایک عرصے تک معمول رہا. یہ بقرعید کی چھٹیوں میں بس کہیں نہ کہیں اپنے اساتذہ خدمت میں چلا جاتا تھا. وہاں بس ان کی خدمت میں بیٹھ کر اپنے اسباق کا مطالعہ کرتا رہتا. کہیں کوئی سبق تو کوئی پوچھنے کی ضرورت پیش آتی وہ پوچھ لیتا اور مطالعہ کرتا رہتا. کوشش کرتا اگلے سال کے جو اسباق ہیں ان کی چھٹیوں میں تیاری کرتا الحمدللہ مطالعہ شروع کر دیتا ہوں. یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے. پہلے ایک عرصے تو شروع معمول تھا. میں سفر میں بھی اب تو خیر کچھ سواریاں آ گئی ہیں ورنہ پہلے سواری نہیں تھی لیکن کوشش بہت ہوتی کرنی پڑی. میں یہ سفر میں جاتا تھا تو بس اپنی یہ مطالعہ کتابیں ساتھ رکھتا تھا. ویگن میں بیٹھا ہوں تو بس اپنا مطالعہ کر رہا ہوں. کئی مرتبہ مجھے وہ سواریوں کی ڈانٹی پڑتی آ گئے مولوی صاحب وہ سمجھتے کہ میں قرآن پاک کھول رکھا ہے. مجھ سے کہتے مولوی صاحب قرآن پاک بند کرو ساری کڑ ہوں دیا کر. حالانکہ وہ مسلمانی کھول رکھی ہوتی تھی یا کوئی ہدایت یا کوئی اور کتاب کھول رکھی ہوتی ہے لیکن بیچارے وہ سمجھتے کہ یہ قرآن پاک کھول رکھا ہے. پھر بہرحال ان کے کہنے پر الحمدللہ پھر میں بند کر لیتا. پھر کبھی ایسا کرتا کہ چلو نیچے چلو وہ ہیں پھر میں بس ویگن کے اوپر چھت کے اوپر چڑھ جاتا اپنے اساتذہ کرام کی خدمت اور کچھ بس 4-5 سال لگے. سن 75-76 سے لے کر یاد رکھنا سن 80 تک یاد رکھنا یہ سارا حفظ کا ہی زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اس میں پھر اللہ نے وہاں پر نے تربیت ہی فرمائی رہتی ہے. وہ سارے کام وہاں کوئی رہائشی تعلیم اور اکثر زیادہ میں ایک ہی تعلیم رہتا تھا وہاں پر. جمعے کے دن وہاں پر وہاں صفائی کرنی مسجد کی مدرسے کی پھر اس کی قناتیں لگانی الگ بندوبست کرنا وہ سارا پھر میرے ذمہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ مدرسے میں کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا یا کھانے کا کچھ. میرا کھانا بھی 2 گھروں میں لگا ہوا یا بس صبح ایک گھر میں شام ایک گھر میں. پھر ان کا کھانے کے بعد میں کھانا کھانا لیکن پھر ساتھ ساتھ ان کے کام بھی کرنے پڑتے تھے. یا جن کے گھر میں کھانا کھانا ہوتا تھا بھائی جاؤ سبزی لے کر آؤ یہ کام کرو وہ کرو وہ بھی کرنے پڑتے تھے. بازار سے ان کے لیے سبزی والے کر آ گئے. اب تو طلباء کے لیے بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنے نانا جی کے ہاں وہاں پر ہوتے وہاں پر اللہ نے مجھے بکریاں چلانے کی بھی توفیق عطا فرمائی. بکریاں ہیں ان سے بھی ذرا تربیت ہوتی ہے. بکریوں وہ کافی تنگ کرتی تھی. کوئی ادھر بھاگ رہی ہے کوئی ادھر بھاگ رہی ہے. ایک نالا سا تھا اس کی ایک پڑی اس کے اوپر لکڑی کی پڑی تھی لکڑی کی. اب وہاں لے کر پہنچتا بکری کو وہ بس وہ گزرنے کا نام ہی نہیں. میں بڑا زور لگاتا اللہ کرے گا لیکن نہیں بس وہ کوئی بچپن بھی تھا اس کو نا میں احساس رو ہی پڑتا تھا کبھی کیا کرے اللہ کرے لیکن اس پر رونا کہاں کام آتا ہے. نہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. پھر وہی کانٹوں میں جھاڑیاں ایک کنارے پر جھاڑیاں تھیں تو وہیں سے گزر کر بڑی مشکل سے گاؤں لے کر پہنچتا ہوں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تعلیمی کے زمانے میں کوئی مجاہدہ پیش آ جائے اللہ سے عافیت ہی مانی چاہیے لیکن اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. کیا حال ہے اللہ تعالیٰ کو پھر بھی اولا اور کوئی نہ بھی آ سکے کوئی حرج نہیں. میرے دل میں ایک جذبہ ہو اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے.
اللہ تعالیٰ اب بھی طلباء میں اللہ کا خدمت کا جذبہ ہے، اللہ کا شکر، لگے رہتے ہیں، نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، یا ہر زمانے کے مجاہدے الگ ہوتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں طلباء ہے یہاں، تو میں خیال کھانا کون سی منزل پر کھاتے ہیں کھانا طلباء؟ ہاں، چوتھی منزل، اللہ تعالیٰ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے میرا خیال کبھی روٹیاں ہیں، کبھی کبھی وہ باہر سے کوئی سامان آ جائے، بیچارے خود ہی طلباء اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ ہے مجاہد قسم کے طلباء ہے نا، بس وہ پھر کھانے کو اوپر پہنچا دیتے ہیں چوتھی منزل پہ۔ اب کوئی یہاں کوئی لفٹ بھی نہیں ہے، لیکن خود ہی بیچارے طلباء کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ تو اب بھی ہے الحمدللہ، گرمی ہے، موسم ہر لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ جو آپ جگہ میں بیٹھے ہیں اس کے اوپر بھی یہ بھی کوئی یوں نہیں بھائی کوئی ہے، اس پر بھی یہ جتنی گلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں چپڑ جی کی یہ رستے، یہ سارے ان سب میں اللہ کا شکر ہے میں گزرا ہوں الحمدللہ۔ جب کبھی ویگن میں اترتے، کبھی یہاں سٹاپ پہ اترتے چپڑ جی کے سٹاپ پر، کبھی آگے جا کر اترتے ہیں، اور کبھی جین مندر پر وہاں سے درمیان میں سے یہ گلیوں سے ہو کر پھر چپڑ جی آگے پہنچے تھے ویسے میں، کبھی آگے جا کر بالکل جین مندر پر اترتے وہاں سے پیدل آتے ہیں، یہ سارے رستے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہے، چلو بھائی اب ہم چلو تھوڑی سی ہماری بھاگ دوڑ لگ گئی، اللہ نے اس کی برکت سے آپ دیکھیں سب آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ، اب آپ ہے آپ کے لیے اے سی بھی چل رہا ہے الحمدللہ، پنکھے بھی چل رہے ہیں، چلو تو بھائی تھوڑا سا پھر آپ کے ذریعے اور پتہ نہیں کتنی خیریں پھیل رہی ہیں الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مسلمان کے سینے یہ خیر کے چشمے ہیں الحمدللہ، ان سے اور آگے پتہ نہیں کتنی سینہ بسینہ کتنی خیر کی باتیں آگے پہنچتی ہیں الحمدللہ، ذریعہ بن جاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں، فلسطین کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ وہاں بھی اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد فرمائے، دعا ان کے لیے کرتے رہا کریں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ بھائی کوئی اول آخر خیر کروں، یہ بھاگ دوڑ بتانے کا کوئی مقصد یہ نہیں، صرف ایک ترغیب بھی ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں تو ان کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کیا کریں، حوصلے کریے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی سہولت کی چیزیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ کا انعام نہ ہو تو پھر بھی کام کرنا ہے الحمدللہ، ہاں کام حلال میں کرنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ پہلے پرچی میں سوال آیا تھا، اس بات کی اصلاح فرماتے ہیں گھر میں استعمال کی چیزیں یا کھانے پینے کی چیزیں جو کہ میں نہیں لایا، والد صاحب یا چھوٹے بھائی لے کر آتے ہیں تو ان کو میں ان کی اجازت سے بغیر استعمال کر سکتا ہوں یا کھا پی سکتا ہوں؟ ایک جواب تو میں نے کیا، لیکن پھر میں نے کہا مزید اطمینان کے لیے مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی زکریا صاحب دامت برکاتہ فرما رہے ہیں اگر تو صراحتاً اجازت ہو یا دلالتاً، وہی میں نے کیا، کوئی ایسا قرینہ موجود ہو، کوئی ایسی نشانی موجود ہو کہ وہ محسوس نہیں کریں گے یا کریں، تب تو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اجتناب کریں، احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ بہتر یہی ہے کہ بتا کر ہی استعمال کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بس اتنا پوچھ لیا اس میں اور ذرا الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اگر تو صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اجتناب کریں، یاد رہیں، پوچھ لینے میں یاد رہیں، ہاں والد کی چیز بھی ہو، بھائی کی چیز بھی ہو ہے تو اس میں بھی ہے کہ اجازت لے لی جائے گا، لیکن اجازت لینے سے چلو یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، یاد رہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ
جزاک اللہ۔ اگر انتظامیہ والے کسی استاد کو کتاب دیں اور وہ نہیں پڑھا سکتا، کیا ایسے استاد کے بارے میں شکایت لگانا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی ہاں، اس میں ذرا خیال رکھنا چاہیے، آکھنا ہے ہاں، کیونکہ طلباء کرام ہیں نا، ان کا وقت بھی امانت ہوتا ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بھائی مولانا شیخ صاحب نے جو وہاں لکھا ہے وہ ظاہر پیر والے وہ نہیں، یہ حضرت صاحب یہ مجالس میں نہیں، یہ کہیں آپ نے بریکٹ میں لکھا، لیکن وہ ظاہر پیر والے نہیں، ظاہر پیر والے نہیں، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہندوستان کے تھے، معارف الحدیث والے یاد رہا ہے، تو ان کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، حضرت فرما رہے تھے میرے 5 سال ایسے اساتذہ کرام کے پاس ضائع ہو گئے، آ گئی بس جن کا مقصد وقت گزارنا تھا، یاد رہا مفہوم میں رکھ رہا ہوں، یاد بس آئے اور چلے گئے طلباء کا بھائی خیال رکھا کریں اللہ۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا، میں جہاں اللہ نے مہربانی فرمائی، ہمارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نیک استاد، میں ایک مرتبہ جب گجرانوالہ میں اسباق شروع ہوئے تو میں جامع شفیہ میں حاضر ہوا، تو حضرت جامع شفیہ میں ظہر کے بعد پھر میشی کا سو پڑھا کر تشریف لے جا رہے ہیں، ظہر کے بعد ہی عصر کے غالباً ظہر کے بعد ہی میں زیارت کے لیے سلام کے لیے آگے بڑھا اور حضرت کی خدمت میں سلام کیا، سلام کرتے ہی پوچھا کیا کر رہے ہو؟ میں نے رکھی صحیح کہ وہ گجرانوالہ میں وہاں پر کچھ اسباق کا سلسلہ شروع، طلباء سے اسباق کا تکرار کرنا، طلباء کے ساتھ وہاں گجرانوالہ میں اسباق تکرار کر رہا ہوں، تو حضرت نے فوراً جلال میں جملہ فرمایا، طلباء غلط نہ پڑھانا، طلباء غلط نہ پڑھانا لگا، میں اتنا فرما اور چل دی بس۔ میں بس حیران رہ گیا کہ حضرت کیا فرما گیا، کوئی طلباء غلط نہ پڑھانا، زور سے فرمایا طلباء غلط نہ پڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت استاؤں کے اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ اب تک مجھے حضرت کے اس جملے نے طالب علم بنا رکھا ہے، اب تک یہ طالب بنا رکھا ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے کوئی ایسی پرچی آ جاتی ہے، پوچھتا ہوں یا رکھنا، کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے بارے میں اشکال پیش آتا ہے، کوشش کرتا ہوں اپنے اساتذہ کرام میں قدموں میں پہنچ کر پوچھنے کی یاد رکھنا۔ پہلے تو کئی سال تک معمول رہا یا رکھنا، یہ بقرعید کی چھٹیوں میں یا رکھنا، بقرعید کی چھٹیوں میں سفر کرتا تھا یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ وہاں ہفتہ 10 دن اپنے استاؤں کے پاس رہ کر ہمارے استاد حافظ الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی خدمت میں چلا جاتا الحمدللہ، وہ بڑے شفیق استاد، بڑے مہربان، بس وہ ان کے وہاں ظاہر پیر میں اور وہاں اپنا مطالعہ کرتا رہتا الحمدللہ، پھر کوئی اشکال ہوتا صبح کے وقت پھر حاضری دیتا، پھر استاؤں سے پھر استاد پھر باقاعدہ وہ سمجھاتے کہ آپ اس کو یوں سمجھائیں، اس کو یوں سمجھائیں الحمدللہ۔ اور بھی اپنے نیک اساتذہ ہیں، جب دیکھتا کہ ان کی طبیعت میں اطمینان ہے اور کوئی الحمدللہ کوئی پوچھنے میں کوئی ایسا ہے وہ موقع بھی دیکھنا ہوتا ہے، نہیں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ تو بہرحال اساتذہ کرام ہیں آگے ہاں کوشش کیا کریں، کوئی چیز سو میں لائے پوچھ لی اپنے، اور اس کے سمجھنے کے لیے جو بھی کتابیں ہوں ان کو پاس رکھیں، کوئی بھی یاد رکھنا الحمدللہ۔ طلباء ہیں نا، یہ تو کوشش کریں اپنا مطالعہ عربی کتاب سے کریں، اور اساتذہ بھی اپنا مطالعہ عربی سے شروع کریں، یا کرنا ہے استعداد اسی سے بنتی ہے، آخری درجے میں چلو کوئی بھی چیز ہو وہ دیکھ لیں، چلو کام آ جاتی ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ایک ہمارے نیک بعض طلباء کہتے ہیں ہم دور حدیث سے فارغ ہو گئے، میں فارغ ہوا پھر تو تم فارغ ہی ہو گئے، بالکل یاد رکھنا، فارغ کہاں ہوئے، اب مصروف ہوئے، یاد رکھنا، ذمہ داری تو پڑھی، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش ہے، لگے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے نیک اساتذہ اللہ کا شکر ہے، یہ نہیں الحمدللہ، پھر بھی لیکن میرا کہنا سننا بھی
مزید آپ حضرات کے جذبے کو دلا بخشنے کے لیے ہے. چلو اور ذرا توجہ دلانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کوشش کیا کریں, خوب مطالعہ کیا کریں. یہ صرف موبائل پہ نہ اتفاق کیا کریں, کتاب کھول کے بیٹھا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ہمارے پرانے ساتھیوں کو یاد ہوں. اللہ کا شکر ہے جب محمدیہ میں شروع میں یہاں عصر کے بعد ہی طلبات اپنے چلے جاتے ہیں. میں عصر کے بعد بھی اپنا مطالعہ فتح القدیر کبھی کھول کے بیٹھا ہوتا ہے, کبھی ہدایت کا جو بھی سبق ہے مطالعہ کرتے ہیں. رات کو بھی دن جیسے موقع ملتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اللہ نے کچھ وقت میں ایسی برکت رکھی تھی کہ حالانکہ اسباق بھی زیادہ ہوتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ کتابوں کی اللہ نے کوئی ٹوٹی پھوٹی ہے تعلیف اور تصنیف کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا. علامات النحویہ ہے, اسف العزیز ہے. اب حالانکہ سہولت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ایک دو سطریں لکھنا مشکل ہے. اور اس زمانے میں کچھ حالانکہ کچھ یعنی سب چیزیں اتنی ضرورت کی بھی نہیں تھی, لیکن اللہ پاک میں ٹوٹا پھوٹا کام لے رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے بس دعا کریں اللہ قبول فرما لے, اس کی فکر کیا کریں. اللہ قبول فرما لے. ہمارے بھائی علی رضا ہیں, حضرت مفتی علی رضا صاحب, چلو محبت سے میں کئی مختصر نام بھی لے لیتا ہوں. بھائی ہیں تو یہ سندھ میں وہاں پر ہمارے تھے بزرگ ایسے حضرت مولانا محمد حسن شاہ پور چاکر والے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً آخری خلیفہ ہی تھے. بڑے جلالی طبیعت کے تھے. بھائی علی رضا صاحب یہ پہلے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت فرما دیں, نصیحت فرما دیں. پہلا جملہ یہ فرمایا دعا کریں غالباً بھائی غلطی ہو مجھے بتلا دینا بھائی. تو یہی فرمایا دعا کریں اللہ ہمیں چٹائیوں سے محروم نہ کرے. اللہ ہمیں چٹائیوں سے محروم نہ کرے. اور یہ سب کے لیے دعا ہے الحمدللہ. ان چٹائیوں پر سب کو اللہ رکھے الحمدللہ. مسیح کی چٹائیوں پر, مدرسے کی چٹائیوں پر اللہ پاک ان کی برکت سے آپ کا ایمان ہی محفوظ ہے اور عمل ہی محفوظ ہے الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ غالباً مشکات شریف میں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. غالباً حدیث میں جو مسیح میں ہاری دیتا ہے نا ان کے ایمان کی گواہی غالباً اس قسم کا مفہوم کوئی یہ حدیث معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. اس سے قریب مفہوم بھائی علی رضا صاحب ایسے ہے کیا سنا. ہاں اس کے ایمان کی گواہی دو ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. شہر کے احباب بھی جو تشریف لاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ بھی بڑوں کا ہی فیض ہے نا. پہلے عصر کے بعد کی جو مجلس ہے آپ کو معلوم ہے پہلے ظہر سے عصر سے پہلے مجلس ہوتی تھی. عصر کے قریب ہی کوشش کرتا میں اپنے حر کی مجلس میں پہنچنے کی. وہاں پر جامع شفیع شہر کا انتقال ہوا ہے تو بس یہ حر کا ہی فیض اور یہ حر کی خیر کی باتیں اللہ خدا کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں, محبت سے تشریف لے آتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ نیک جذبے عطا کیے گئے ہیں الحمدللہ. یہ سب ہے نیک جذبات, یہ القاء رحمانی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بہت سے بھائی کچھ ہمارے بھائی ہیں, بھائی مبشر صاحب ہیں, اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ کچھ آلات کے ذریعے تو کچھ یہ چیزیں آگے پہنچا دیتے ہیں. میں تصویر کا تو نہیں یاد رکھنا, کوئی آپ کے ساتھ تصویر سے تو میں منع کرتا ہوں بھائی. تصویر نہیں یاد, ان چیزوں میں نہ پڑا کریں یاد رکھنا. ایک مہمان کہتے میں نے آپ کے ساتھ تصویر بنانا تو میں تصویر نہیں بنانے دوں گا. تصویر نہیں یاد. کوئی مجھے معلوم نہ ہو کوئی آگے پیچھے بنا لے تو بھائی وہ پھر میں کیا کروں گا. بعض دفعہ رش میں ہوتا ہوں, روکنا مشکل ہوتا ہے اگر نہ ہو ایسے, ورنہ کستن کوشش کرتا ہوں بچنے کی جہاں تک. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. بلا ضرورت بچا کریں, بلا ضرورت یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں ایک جگہ مجھے رہو بس مجبوری پیش آئی. میں تھائی لینڈ میں تھا. تھائی لینڈ میں وہاں پر
بینکاک ایئرپورٹ سے واپسی ہو رہی تھی، بینکاک ایئرپورٹ سے نہیں، تھائی لینڈ میں ہے یا کہاں پر ہے، ہاں تھائی لینڈ میں سے، تو وہاں پر مجھے ان دنوں میں کوئی بخار تھا، تو بخار کی وجہ سے ویل چیئر پر نے مجھے ایک نوجوان وہ جو الاؤنج ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جہاں الاؤنج کہتے ہیں، جہاں پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں مسافر یا رکھنے جہاز میں جانے کے لیے، تو پہنچانے کے لیے ایک نوجوان آئے آ کر بس وہ ساتھ ہی انہوں نے بس وہ میری وہ ویل چیئر پکڑی ہوئی اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ تصویر بنائے وہ زبان میری زبان وہ نہیں جانتے تھے، ان کی زبان میں نہیں جانتا تھا، اگر اب ان کو روکنا مشکل ہو گیا، بس اسی دوران کچھ انہوں نے کچھ ہوتے ہیں وہ کچھ تھوڑی بہت بنا لی ہو، اللہ تعالیٰ لیکن قصد نہیں آ رہا، کوشش کرتا ہوں وہ بلا ضرور وہ بچہ کریں ان چیزوں سے یاد رہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت ذہن سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ہے، انتظامیہ والے کسی استاد کو کتاب دیں وہ نہیں پڑھا سکتا، تو کیا ایسے استاد کے بارے میں شکایت لگانا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال شکایت کا لفظ تو خیر بس یہ ہے کہ چلو احوال سے مطلع کر سکتے ہیں آپ، اگر واقعی بالکل ایسی صورت ہے، چلو پھر ان کے ذمہ یہ ہے کہ انتظامی والے حضرات چلو کوئی جو ان کے حال کے مناسب کتاب ہو وہ دے دیں، اگر وہ بالکل نہیں پڑھا سکتے اگر ہیں اس میں اور کوئی کوشش نہیں ہے، باقی دیکھو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں فرمانے لگے، میں نے دورہ حدیث کرنے کے بعد ایک مدرسے میں اسباق شروع کیے اور مجھے فارسی کا سبق ملا، اور بھی سبق ملے ہوں لیکن فارسی کا سبق ملا، اور فرمانے لگے فارسی کا سبق میں نے پڑھا ہوا نہیں تھا، یاد میں فارسی کا سبق پڑھا ہوا نہیں فارسی، لیکن مدرسے والے حضرات نے دے دیا، پھر میں ہمارے گھر کی جو مستورات تھیں انہوں نے فارسی پڑھ رکھی تھی، فرمایا میں اپنے گھر کی مستورات سے فارسی کا سبق پڑھتا اور پھر جا کر بچوں کو فارسی کا سبق پڑھاتا جاتا تھا۔ تو بھائی اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تو کمزوری محسوس کریں تو اپنے اساتذہ کرام سے رابطہ رکھیں اور ان سے پڑھیں، محنت کریں، تو امید ہے کہ یہ کمی پوری کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ کا شکر میں دیکھتا ہوں رمضان میں بعد ہے شعبان میں طلباء کا دورہ ہوتا ہے، اس دفعہ علماء کرام رمضان میں علماء کرام کا دورہ، مطلب بیچارے پاکستان سے ملک بھر سے اساتذہ کرام اور بعض بیچارے الحمدللہ ویزے کے ساتھ دوسرے ملکوں سے بھی تشریف لائے ہوئے جاتے ہیں، خود پڑھانے والے ہیں، ان کا اپنا حلقہ ہے احباب، لیکن بیچارے محبت سے بہت گزار ہو گئے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے محنت کریں، کوشش کریں، طلباء ہیں یار آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، خیر کی بات آگے پہنچے گی، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی الحمدللہ۔ اور پھر آپ حضرات ہمارے شہر کے احباب ہیں، آپ محبت کرنے والوں میں سے ہیں، آپ مجھے اندازہ ہے آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ کے روزی کے بہانوں میں خدمت کی عبادت چھپی ہوئی ہے، خدمت کی رکھنا، جہاں آپ کے روزی کے بہانوں میں اپنے بچوں کے لیے بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اقرباء رشتہ داروں کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کے لقمے میں آپ کی کمائی کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ حصہ ڈال دیا بس الحمدللہ، کوئی ضروری نہیں کوئی ہے لاکھوں میں ڈالے، کوئی ہزاروں میں ڈالے، 1 روپیہ کا ڈالے الحمدللہ، 10 روپے ڈال دینا، اللہ تعالیٰ حسب توفیق جتنا ہو سکے الحمدللہ۔ مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی، جب یہ جامع شفیع کی مسجد تعمیر ہوئی تو دروازے کے اوپر ہی چندے کا ڈبہ رکھوا دیا، کسی نے کیا کہ حضرت یہاں تو لاہور شہر ہے، لوگ ویسی خدمت کر دیتے ہیں، یہ چندے کا ڈبہ رکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟
بڑوں کی بڑی گہری نظریں ہوتی ہیں۔ فرمانے لگے بعض لوگ غریب ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے ہم بھی اللہ کے گھر کی خدمت کریں، ہم یہ پڑھنے والے طلباء ہیں، مدرسے کے طلباء ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ لیکن ان کے پاس کچھ زیادہ رقم نہیں ہوتی ہے کہ وہ ادا کر کے رسید کٹوائے نہ ہے، ہاں کوئی کچھ یہ نہیں، طبیعت میں کوئی ہچک محسوس ہوتی ہے تو فرمایا ہم نے یہاں پر یہ چندے کا ڈبہ رکھ دیا ہے، کیا معلوم رات کے اندھیرے میں اخلاص سے 1 روپیہ ڈالے اللہ کے گھر کی خدمت میں، مدرسے کی خدمت میں، کیا معلوم اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ کروڑوں سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا فرمائے۔ الحمدللہ اصل تو خلوص ہے یار، ہاں جو نیکی کو جب پروان چڑھاتا ہے یہ بڑھاتا ہے، اس کی عظمت میں اضافہ کرتا ہے، وہ خلوص سے اعلیٰ ہے۔ ترمذی میں حدیث گزری ہے، ایک آدمی، مفہوم یہ رکھ کر رہا ہوں، ایک آدمی یعنی خلوص سے ایک کھجور کا ایک دانہ صدقہ کرتا ہے، کھجور کا ایک دانہ، لیکن پھر اللہ تعالیٰ خلوص کی برکت سے اللہ اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، جیسے یہ بچے کی پرورش کی جاتی ہے نا، اور بچہ ایسے ایسے بڑا ہوتا رہتا ہے نا، جیسے ہے گھوڑے کا بچہ ہے یا کوئی ہے اونٹنی کا بچہ ہے، اسی پرورش کر رہے ہیں اور وہ بڑھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ پاک بھی کھجور کا ایک دانہ کوئی بھی ہے اخلاص سے جو ہے صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتے رہتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا ثواب پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ یعنی پہاڑوں کے برابر اس کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہے کوشش کرنی چاہیے صحابہ کرام کوئی خود بھی اس میں کوئی محسوس نہ کریں یا کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو دورہ حدیث کرنے کے بعد آگے ہاں یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے حقائی صاحب جو ہم پڑھتے بار دفعہ نا بڑے جوش سے جملہ فرماتے، خدا تمہیں مدرس بنائے پھر پتہ چلے گا مطالعہ کیسے کرتے ہیں، پھر مطالعہ کیسے کرتے ہیں۔ آج کل میرا معمول ہے یہ سال کے شروع میں تقریباً یہ جتنی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ سننے کا معمول ہوتا ہے، ویسے کوشش پھر بعد میں تو اللہ تعالیٰ مشکوٰۃ شریف ہے، اس کا حاشیہ الحمد کے اوپر جو 1 نمبر حاشیہ لگا وہ یہ دیکھ کر آیا کرنا، اس کی صرف آدھی سطر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک سطر ان سے سنتا ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے الحمدللہ۔ اب یہاں پر ہے مشکوٰۃ شریف ہے، یہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ مشکوٰۃ شریف ہے۔ اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام یہ بھی ہے، مجھے اللہ نے کچھ مدرسہ محمدیہ میں اللہ نے خدمت کی توفیق، اولا سے لے کر بخاری شریف تک اللہ نے تقریباً درس نظامی کی، اللہ نے اکثر کتب کی، اللہ نے تکرار کی توفیق عطا فرمائی، اس کا کرم ہے۔ اس لیے آپ سے بے تکلف کھول لیتا ہوں، اگر کچھ گزرا ہوں ان رسوں سے۔ دیکھو اساتذہ مطالعہ کریں گے تو آپ خود مطالعہ کریں گے تو اگلے سے آپ مطالعہ سن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمد هو الثناء والجمیل الاختیاری من نعمت او غیرها، یہ تو میں نے پڑھ دی۔ ہاں یہ بات پہلے دن کا ان کا سبق یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے حاشیہ آپ نے حل کر کے سنانا ہے، اس کی عبارت سننی ہے، زبر دیر خود لگانی پڑتی ہے۔ اب تو یہ طلباء کی کتابیں یہ اعراب والی آ گئی ہیں، ان میں لکیر کا فقیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مجھے اعراب تو خود لگاؤ یا رکھنا، جو صرف نحو آپ نے پڑھی وہ کس لیے پڑھی آ رہا ہے۔ اللہ سے تو وہ کمزوری کا زمانہ آ گیا ہے نا، کتب خانے والے بھی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں چلو ان کے لیے گزرا ہے، زبردست لگا دیتے ہیں تاکہ چلو ان کو یہ بھی ایک ان کا ان طریقہ ہے، چلو اس طرح شاید کتاب کوئی ہماری چل جائے، حالانکہ اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بغیر اعراب کو خود زور لگائے اپنا۔ میں چند دن پہلے بھی کر رہا تھا، بھائی خدا کے لیے کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے، اس کا مطالعہ نہیں ہوتا، اس کا تو نظارہ ہوتا ہے، نظارہ جیسے چڑیا گھر میں نظارہ ہوتا ہے۔ آگے
دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے کہ یہ شیر ہے، یہ بھیڑیا ہے، کہ یہ چیتا ہے، یہ دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ مطالعہ اس کتاب کا ہوتا کہ جس سے آپ کا پسینہ نکلے، الحمدللہ، یہاں جس کا مطالعہ کرنے سے آپ کا پسینہ نکلے، سر میں درد محسوس ہو، سر میں وہ کیا کہتے ہیں نا وہ سر میں وہ گھومی آئے، اللہ بار بار گھومے آپ کا سر یاد رہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اب ایسی باتوں میں طلباء دیکھتی کہتے ہیں اسے کیا مطالعہ کرنا ہے؟ اللہ نہیں نہیں، اللہ کے بندے، یہی زور لگانے والی باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ ان میں آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ جو آسان چیزیں ہیں وہ تو آپ کو چنگے مل جائیں گی۔ اللہ ساتھ ہی محنت کیا کریں، خوب کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، خوب مطالعہ کریں، محنت سے پڑھیں اور پڑھائیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اس میں اگر آپ مطالعہ سنیں، ایک لفظ پہ اگر ہے فَقَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُطْلَقٌ حمد اللہ تعالی نفسہ۔ اب نفسہ پوچھ رہا تھا، کہتے یہ تاکید ہے، تاکید ہے۔ مجھے پہلے ایک دفعہ سنتے میں کہتے تاکید ہی ہوگی آپ کا، نفس نائن کلا و کلتا یا کرنا، لیکن بعد میں غور سے معلوم ہوا کہ نہیں، اللہ کے حمد اللہ تعالی نفسہ، یہ نفسہ حمد مصدر کا مفعول ہے، آپ کا ہے مفعول بھی بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب مجھے ایک یہاں اشکال تھا، چلو کتاب کھولی ہوئی ہے میں نے، یہ مشکات شریف ہے، مشکات شریف ہی یہاں پر شروع میں یہاں لکھا وَقَسَّمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَىٰ فُصُولٍ ثَلَاثَةٍ أَوَّلُهَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ أَوْ أَحَدُهُمَا۔ پہلی فصل وہ ہے کہ جس کو شیخین نے نکالا ہے، شیخین نکالا ہے پہلی فصل میں، یعنی صاحب مشکات ہیں، پہلی فصل میں وہ حدیث ذکر کرتے ہیں جن کو شیخین نے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، نکالا ہے۔ مجھے ایک عرصے سے اشکال تھا کہ یہ اخراج کا لفظ ہے، نکالنا یہ ایک عجیب سی تعبیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کافی عرصے سے اس بارے میں حالانکہ چلو بھائی، چلو پھر بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بتی گئی ہے، چلو بھائی میں بھی بند کر کے دیکھوں گرمی کی کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چلو کچھ چل رہے ہیں تھوڑا بہت بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب یہاں ما اخرجہ الشیخان، یہ اخراج کا کیا مطلب ہے؟ اوپر حاشیے میں لکھا ہوتا ہے تعین مخرج، یا رکھا مخرج کی تعین، نکالنے والے کی تعین۔ تو بہرحال ایک پھر ہمارے ایک نیک عالم دین، اللہ کو جزائے خیر نصیب فرمایا، انہوں نے بخاری شریف پر مقدمہ لکھا، پھر مجھے کچھ نظر ثانی کے لیے دیا، پھر میں بس ایک دن فرصت تھی اس کا مطالعہ کر، اس میں پھر جملہ لکھا ہوا، تو وہاں اشکال دور ہو گیا الحمدللہ۔ بس اللہ بہانہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے، دیکھو میں سب ساتھیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ فکر کریں، ہاں ایک چیز کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ اس کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں گے الحمدللہ۔ اللہ تو اس میں سے ایک جملہ لکھا ہوا، یہ اخراج کا لفظ ہے، یہ مستخرج ہے یا تخریج ہے، تخاریج ہے، یہ سب یعنی یہ سب اصطلاحی لفظ ہے اپنا۔ وہاں پر جملہ لکھا تخریج کا، جیسے آدم تخریج کسے کہتے ہیں، یعنی ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ، کسی کتاب کی بے سند بے حوالہ احادیث کو با سند اور با حوالہ ذکر کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یعنی کسی کتاب اخراج کے بارے میں لکھا ہے، اخراج کے بارے میں کہ کوئی امام ہے، کوئی امام محدث اپنی سند کے ساتھ کسی حدیث کو، کسی روایت کو نقل کرے، اس کے اوپر اخراج کا لفظ پڑا جاتا ہے کہ کوئی امام ہے، کوئی امام اپنی سند کے ساتھ کسی حدیث کو نقل کرے، کوئی امام محدث یا کرے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کوئی امام کوئی محدث اپنی سند کے ساتھ کسی حدیث کو نقل کرے، اس کے اوپر اخراج کا لفظ پڑا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے ما اخرجہ الشیخان، پہلی فصل میں وہ حدیث ہیں جن کو شیخین نے نکالا ہے۔ کیا مطلب کہ شیخین نے
اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے الحمدللہ ہے، یہ ہے اخراج کا مطلب ہے۔ اخراج یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے آگے ہاں اللہ۔ اور مخرج کسے کہیں؟ مخرج ہیں، مخرج ہیں، مخرج ہیں اس امام کو جو اپنی سند کے ساتھ حدیث کو ذکر کرنے والے ہیں، ان کو مخرج کہیں گے۔ یا کہ وہ بخاری ہوں یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام مسلم ہوں یا کوئی اور امام ہو۔ یا تو بھائی کی بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ ذہن میں آ گئی بات؟ یہ چیزیں ہیں، یہ سب فائدے کی ہیں۔ چلو الحمدللہ کوئی مجلس میں کوئی خیر کا جملہ مل ہی جاتا ہے رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اب یہاں پر حاشی میں لکھا ہوا ہے وَنِسْبَتِهِ إِلَى مُخْرِجِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَذْكُورِينَ، یاد رکھنا اس کی نسبت کرنا ائمہ مذکورین اور مخرج کی طرف۔ بھائی کیا وقت ہو گئے ہیں؟ جزاک اللہ۔ چلو تھوڑا سا بس جلدی سے 5 دن سے مسلسل ایک خواب، بہرحال اساتذہ کرام چلو اللہ تعالیٰ شکایت کے لفظ کے بجائے بس یہ ہے کہ احوال ہیں، احوال سے احوال مطلع کر دیں۔ جیسے میرے حضرت الفاظ میں بھی بہت احتیاط ہے۔ میرے حضرت سے کسی نے رکھی کہ حضرت آپ کو بخار کی شکایت ہے؟ فرمایا نہیں، حکایت ہے یار، حکایت ہے، شکایت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں کہ تعبیر بھی ایسی اختیار کریں ایک ہے جو چبھنے والی نہ ہو جاتا ہے۔ ہاں الحمدللہ، بس اس میں تعبیر میں نرمی اختیار کی جائے۔ چلو تو بہرحال احوال سے خود بھی اگر اساتذہ ہیں بیچارے کوئی سمجھیں کہ بھائی ہم سے کمزوری ہے تو کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے اساتذہ کرام سے رابطہ رکھیں، محنت کریں اور کوشش کریں۔ 5 دن سے مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں جس میں اپنی سالی کے ساتھ وہ فعل کرتا ہوں جو اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہوں، اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ بھائی خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں ابو داؤد شریف کے سبق سے ابو داؤد شریف کا سبق تکرار کر کے طلباء کے ساتھ جامع مدنی میں باہر نکل رہا تو ایک صاحب ملے خواب ذکر کر رہے اور پریشان ہو رہے، کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنی بیٹی سے آگے وہ کام کر رہا ہوں جو اپنی گھر والی سے آگے اور وہ پریشان یاد رہا۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے بندو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی سے فائدہ پہنچے گا، بس یہ ہے تعبیر، آپ کو اپنی بیٹی سے فائدہ پہنچے گا۔ یاد رکھنا اللہ کا خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ یاد رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہو بہو وہی مطلب باہر بھی ہو جانا ہے، ایسی یاد رکھنا بس یہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ خواب وساوس کے درجے میں بھی ہوتے ہیں، وساوس کے درجے میں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہر خواب کے بعد میں اگر کوئی اور کوئی تعبیر نہ ہو تو ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اور یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے محفوظ فرما۔ یہاں بھی خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید جیسے اپنی گھر والی سے نفع ہے تو اپنے اور بھی رشتہ داروں سے آپ کو نفع پہنچے گا الحمدللہ، مقصد وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے، خیر خواہی کریں گے، یہ مطلب ہے۔ تو خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، مطلب اس کا ہے تعبیر اس کی اچھی بھی ہوتی ہے۔ ہاں ایک صاحب نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے جو خواب کے تعبیر کے ماہر تھے، ان سے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں قرآن پاک کے اوپر پیشاب کر رہا ہوں، قرآن پاک کے اوپر پیشاب کر رہا ہوں۔ اب کتنے ظاہری طور پر کتنا غلط تعبیر یہ دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا جو قرآن پاک کا حافظ ہوگا، یہ اس کی تعبیر الحمدللہ۔ تعبیر کتنی اچھی ہے، اس لیے صرف خواب کے ظاہر کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا۔ بعض دفعہ خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ خواب وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، کوئی اور تعبیر کو بیان کرنے والا نہ ملے آگے پھر اور نہیں تو یہ دعا تو کر ہی لیا کریں حدیث میں کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اس میں کوئی شر ہے اس سے معفو فرما، پھر کوئی نقصان نہیں، بس پھر اپنے کام میں لگے جانا۔
میں نے حیات المسلمین کا مطالعہ کر لیا ہے، فروع ایمان پڑھنے کی اجازت ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے 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 کیا لفظ ہے، خیالات اور حالات کو، ہاں میرے مقالات، خیالات اور حالات کو درست فرمائے، آمین آمین آمین۔ آپ کے حکم کے مطابق نکاح والے پیسے مدرسے میں جمع کروا دیے ہیں اور یہ اس کی رسید ہے۔ بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ بھی امانت داری کی طرف اشارہ ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ جو کام ذمہ لگے ہوئے ہیں اس کو پورا کر دیا جائے۔ مجھے ہمارے چبرجی والے بزرگ استاد تھے، جب یہ اشرف الکامل استاذوں نے کتاب لکھی، اس کے پھر 10 نسخے لیے میں نے، 10 نسخے کیا کہ جیسے آہستہ آہستہ کو میں تعلیمی کا زمانہ تھا، طلباء کے پاس پیسے کہاں ہیں زیادہ، تو پھر میں نے وہ رکھے پھر آہستہ آہستہ وہ فروخت کیے۔ پھر غالباً کوئی سال کچھ عرصہ گزر گیا، عرصے کے بعد پھر کچھ نسخے تو فروخت ہو گئے، پھر خود ہی میں نے ان کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے اور جتنے نسخے تھے اور ان سب کی پھر رقم ادا کی الحمدللہ۔ جب اس ساؤں کو رقم ادا کی تو سائی مسکرانے لگے، میں لگا مجھے تو یاد نہیں رہا کہ چلو آپ نے امانت داری کا خیال رکھا ہے کہ جو کام ذمہ لیا ہے اس کو اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اللہ کا شکر، ان کی جتنی قیمت تھی وہ پوری ادا کر دیا۔ اللہ معاملات، مولوی بننا آسان ہے، معاملات کو درست کرنا بھائی یہ بھی الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو کسی کا حق ہے دے دیا کریں، ادا کر دیا کریں الحمدللہ۔ تقریباً ہو گیا الحمدللہ، سب ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ شادی کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی شادی کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی، بعض غلط عادتیں پڑ رہی ہیں، بھائی اللہ سے بچیں، یعنی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ شادی کوئی ترتیب نہیں بن رہی۔ اب الفاظ لکھے ہوئے ہیں، مشدنی اور گندی ویڈیوز دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، اس سے کوئی علاج اور حل بتائیں۔ بھائی ان باتوں سے فوراً علیحدہ ہو جائے گا۔ میرے حضرت کی خدمت میں کو فون ایک صاحب نے اپنی غلطی کا ذکر کیا کہ مجھ سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، تو حضرت نے فوراً تنبیہ، علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کہیں سورج کے فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے تعلق کی وجہ سے، تو میں علیحدہ ہو جاؤ، فوراً علیحدہ اختیار کروں۔ بھائی کوشش کریں، دیکھو گناہ کی چھٹی نہیں مل سکتی، گناہ کی چھٹی دینا یہ تو ایسا ہے جیسے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنے کی اجازت دینا اور چھٹی دینا۔ ہاں گناہ سے تو بچنے کی کوشش کرنی ہے، باقی آپ کی جو فکر ہے یہ گناہ سے بچنے کی، یہ بھی اچھی حالت کی نشانی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوشش کریں۔ جب میرے فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ اپنے وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ کتنا پیارا جملہ، تو گناہ کا خیال آنا برا نہیں، ہاں گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ تو کوشش کریں فون ہے اس ماحول سے اس خیال کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی دیکھو یہ زندگی ہے نا، اس کی قدر کریں۔ اللہ ہمارے شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ، ایک نوجوان باہر سب تو نہیں ہوتے، باہر ممالک میں گئے اور وہاں پر کچھ غلط سوسائٹی میں پڑ گئے اور وہاں اپنی جوانی وہاں ضائع کر دی۔ اب یہاں جب کراچی آئے تو ان کا نکاح ہوا، نکاح اب بیوی کے مقابل نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنی آخر بیوی ہے اس کی بھی تو خواہشات ہیں، نہیں آگنا، اگر اس کی خواہش پوری نہ کریں تو پھر وہ کہاں ٹھہر گئے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو، کسی کو اللہ کو صبر عطا فرما دے، ورنہ آخر ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ۔ ایک صاحب تھے مغال
تو ہمارے عالمی کے زمانے میں ہمارے ایک نیک صاحب واقع سناتے ہیں، ایک 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 بچی ان کا نکاح ہوا، جہاں نکاح ہوا وہ مالداری کی وجہ سے نکاح کر لیا، وہ کر لیا، لیکن اس بیچارے کی اپنی زندگی کو پہلے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی وہ ضائع ہو گئی، اب بالکل وہ قابل نہیں آ، تو اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، وہ کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے خودکشی کرنے کے لیے. پھر اس کو نکالا، بہرحال پتہ چل گیا، جلدی فون نکالا، نکالنے میں پوچھا تو یہ وجہ اسے بیان کیا اپنا نے، صرف وہ مال کو دے کر وہ دونوں کو دے کر، لیکن وہ خامن وہ اس کا قابل نہیں آ کر، بیوی قابل نہیں آ کر. پھر گھر والوں نے کچھ اور لوگوں نے اس کو، ان کے گھر والوں کو کچھ کہا سنا یا کرنا، فرمایا کیوں آپ یہ بچی کی زندگی کو آپ ہے. تو پھر وہاں علیحدگی ہوئی، پھر دوسری جگہ اس کا نکاح ہوا. تو ہمارے اس صاحب فرمانے لگے، وہ جملہ تو عجیب سا تھا، فرمائے اور یعنی مرد ہو صحیح تو عورت جھونپڑی میں گزارا کر لے گی، اور اگر مرد نہ ہو تو وہ کوٹھی میں بھی گزارا نہیں کرے گی. آپ مرد ہو صحیح. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو بہرحال اپنے جوانی کی قدر کرنی چاہیے. طلباء سے میرا کرتا رہتا ہوں، گناہ سے، بلکہ سب بھائیوں سے، گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں. میرے حضرت فرمانے لگے نا، اللہ تعالیٰ نے 1000 دروازے بند کیے، اپنی جائز خواہش کی تکمیل کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے نکاح کا. بس جب وہ گھڑی آ جائے اللہ وہ خوشی بھی دکھلا دیں گے. نکاح کا انتظام نہ ہو، بس وہ آگے تفصیل ہے. تو پھر ہمارے اکابی حضرات ہیں، شیوخ روزہ بھی رکھواتے ہیں. میرے حضرت سے ایک صاحب کا تعلق تھا، ان کا نکاح کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا، لیکن گناہ میں بھی مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا. حضرت ان سے مسلسل روزے رکھوا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، پھر بھی کوئی بھول ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے. الحمدللہ. منطق اور باقی فنون پڑھتے وقت کیا نیت کروں کہ پڑھنے میں ثواب ہو. بھائی یہ جتنے بھی مدارس میں فنون پڑھائے جاتے ہیں، منطقی کتابیں ہیں، آگے ہمارے اکابر حضرات نے پڑھی ہیں، بس یہ سب ان میں بھی نیت یہی ہو کہ ان کے ذریعے بھی علم میں قوت آئے گی. الحمدللہ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں ان یہ منطقی کتابیں ہیں، فنون ہیں، الحمدللہ ان کے پڑھنے سے علم میں قوت آتی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بعض ایسی اصطلاحات ہیں اگر وہ منطقی کتابیں نہ پڑھ رکھی ہوں تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال علوم عالیہ ہوں یا علوم عالیہ ہوں، سب میں مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہت بڑی عنایت. جزاک اللہ. بس تھوڑا سا میں حافظ قرآن ہوں اور ثانیہ میں پڑھتا ہوں. قرآن پاک یاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتلا دیں تاکہ قرآن پاک یاد ہو جائے، اور کوئی ترتیب بھی بتلا دیں. بھائی بس کرتا رہتا ہوں. قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے. دیکھو منزل اگر کمزور ہو جائے، قرآن پاک کے حافظ ہیں، منزل کمزور ہو رہی ہے، تو یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ یاد کرنے کی نیت سے قرآن پاک، تلاوت کی نیت سے تو قرآن پاک زیادہ پڑھتے رہیں، یاد کرنے کی نیت سے تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں. 1 رکوع 2 رکوع. ابو داؤد شریف میں ایک حدیث گزری، 10 آیتیں بھی پڑھ لیں قرآن پاک کی وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا. تو چلو یاد کرنے کی نیت سے ہے، 10 آیتیں 20 آیتیں پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں.
کر لیں گے ہاں اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک یاد کرنے کی نیت سے ہی پڑھتے رہیں پسینہ آیا ہے وہ کرتا بھی ٹھنڈا ہو گیا ٹھیک ہے جزاک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ پاک برکت نصیب فرمائے تقریباً سب ہو گئے قرآن پاک یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہیں اللہ یاد کرنے والوں میں اٹھائیں گے انشاءاللہ یعنی منزل یاد کرنے کی ساری زندگی پڑھتے رہیں چاہے اللہ میرے حرف فرمائے لگے قرآن پاک جتنا یاد کیا ہے جس درجے میں یاد کیا ہے قرآن پاک جتنا یاد کیا ہے 1 پارہ 2 پارہ 10 پارے قرآن پاک جتنا یاد کیا ہے جس درجے میں یاد کیا ہے کچا یا پکا اسی درجے میں یاد رکھنا فرض عین ہے ہاں یہ فرماتے ہیں اسی درجے میں یاد رکھنا اس کو ضروری ہے بس پڑھتے رہیں یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے رہیں اللہ یاد کرنے والوں میں اٹھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ منزل کمزور ہوئی 1 رکوع 2 رکوع جتنا ہو سکے یاد کرنے کی نیت سے پڑھیں اور تلاوت کی نیت سے زیادہ پڑھ لیں الحمدللہ پھر جتنا یاد ہو جائے 1 پارہ 2 پارہ رمضان میں سنانے کی کوشش کریں الحمدللہ اس سے انشاءاللہ قرآن پاک سے تعلق قائم رہے گا اور انشاءاللہ اللہ قرآن پاک یاد کرنے والوں میں اٹھائیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ بھائی گرمی ہے آپ حضرات بھی تھوڑا سا امید تو ہے انشاءاللہ تو اللہ اس نیک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ وانت استغفرک و اتوب الیک یا ادوار میں لا الہ الا اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک و اتوب الیک آئے اٹھنے کی ہاں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ ہاں الا انت استغفرک و اتوب الیک مجلس کے یہ کفارہ بن جاتی ہے